وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، چلتی ہیں، تجری چلتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب بھی رزق دیے جائیں گے وہ اس جنت میں پھلوں سے رزق، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے ھذا الذی، یہ وہ چیز ہے، رزقنا جو ہم دیے گئے، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ اس میں دیے جائیں گے اس سے ملتے جلتے پھل اور ملتے جلتے کھانے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہنم کا ذکر کرتے ہیں وہاں جنت کا ضرور کرتے ہیں، اور جہاں جنت کا ذکر فرماتے ہیں وہاں جہنم کا ضرور کرتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا کہ نجات کس چیز میں ہے تو آپ نے فرمایا کہ خوف اور امید دونوں کے درمیان رہنے میں نجات ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرا جائے جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور اتنی امید رکھی جائے جتنی امید رکھنے کا حق ہے، تو اس کے درمیان رہنا یعنی دونوں چیزوں کا ہونا، یہ تقویٰ ہے، یہی نجات ہے، یہی آخرت کی کامیابی ہے۔ تو یہاں جہنم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا۔ کبھی قرآن مجید میں جنت کا ذکر لمبا آتا ہے، جہنم کا مختصر، اور کبھی جہنم کا لمبا اور جنت کا مختصر، اس طرح یعنی یہ اللہ تعالیٰ موقع کے لحاظ سے یہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو کلام فرماتے ہیں۔ فرمایا وبشر، اور خوشخبری دیجئے، یہ امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر کے لیے آتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیں، کن کو؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ یہاں دو شرطیں بیان کی گئی ہیں، پہلی شرط ہے ایمان، دوسری ہے عمل صالح، کیونکہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اگر ایک شخص مومن نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھتا لیکن بہت نیکیاں کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، سچ بولتا ہے، ایمانت دار ہے، خوش اخلاق ہے، اس کے اندر اسلام میں بیان کی جانے والی تمام خوبیاں ہیں، تو اس کی ان تمام خوبیوں کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی وزن نہیں کہ آخرت میں اس کو اجر دیا جائے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کی نیکیوں کا اجر اس کو دنیا میں کئی صورتوں میں مل جاتا ہے، مثلا حسن یا اچھی اولاد یا رزق یا صحت یا خوشی، ان صورتوں میں اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ دنیا میں پوری کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتے، لیکن آخرت کے لیے اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کے اندر ایمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے لیکن عمل کوئی نہیں، نماز نہیں پڑھتا یا روزے نہیں رکھتا یا بعض کام کرتا ہے اور بعض کام نہیں کرتا، ایسے شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات نہیں۔ دونوں چیزیں لازم ہیں، ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو۔ تو ایمان کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین رکھنا، قرآن مجید کی سچائی پر یقین رکھنا اور اس کو عمل میں لانا، یہ ایمان ہے۔ تو عمل صالح کی کیا نشانی ہوگی؟ عمل صالح ان اعمال کو کہا جاتا ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں گے، جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں وہ عمل صالح نہیں ہے، بلکہ وہ باطل ہے، وہ گناہ ہے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا کسی کو ہنسانے کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، جھوٹی کہاوت، جھوٹی کہانی، یا یہ جس طرح ڈرامے اور یہ سب کچھ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے، یہ چیزیں چاہے دیکھنے میں کتنی خوبصورت ہی کیوں نہ ہوں، لوگوں کے دل لبھانے والی اور خوش کرنے والی ہی کیوں نہ ہوں، لیکن جب قرآن اور حدیث کے مخالف ہیں تو یہ عمل صالح نہیں ہے۔ ایسے لوگ نیک نہیں سمجھے جا سکتے جو لوگوں کو ہنساتے ہیں اور اتنا ہنساتے ہیں کہ بندہ ہنستے ہنستے اپنا غم بھول جاتا ہے، لیکن جب وہ قرآن اور حدیث کے مطابق بات نہیں ہے تو کرنے والا اور ہنسنے والا دونوں کا عمل صالح نہیں ہے، بلکہ دونوں کا سیئہ ہے، برا عمل ہے۔ فرمایا جو لوگ ایمان جن کے اندر موجود ہے اور عمل صالح موجود ہیں، ان لہم جنات، یہ جنت ان کی جمع ہے،
کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جنت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت ایک ایسی چیز ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے وہاں کے ساز سنے نہیں، اور کسی دل پر اس کا کھٹکا تک نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے سمجھانے کے لیے عام حالات کے مطابق ایک چھوٹی سی جھلک ہمیں دکھاتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ باغات بہت اچھے لگتے ہیں جہاں نہریں بھی ہوں اور جہاں کھانے پینے کا سامان بھی ہو، کیونکہ انسان کھانے پینے کا محتاج ہے اور اچھے ماحول کا بھی محتاج ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہاں باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ کلما، جب بھی، رزقو، وہ رزق دیے جائیں گے، یہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا اس جنت میں، من ثمرۃ رزقن، پھلوں کا رزق۔ تو یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں اناج نہیں ہوگا، ہر چیز ہوگی، چونکہ پھل ہمیں زیادہ محبوب ہیں اور ہم لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پھلوں کا ذکر کر دیا ہے کہ جب وہاں ان کو پھل دیے جائیں گے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا، یہ اسم اشارہ ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے، رزقنا، جو ہم دیے گئے، من قبل، اس سے پہلے بھی، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اتو یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، یعنی وہ دیے جائیں گے، دینے والے کا یہاں ذکر نہیں ہے، اس کو مجہول کہتے ہیں کہ جس میں دینے والے کا ذکر نہ ہو اور دی گئی چیز کا ذکر ہو، کہ وہ اس میں دیے جائیں گے متشابہہ، اس سے ملتے جلتے پھل، یعنی جنت میں جب ان کو پھل دیے جائیں گے تو اس کی ایک تفسیر تو یہ کی جاتی ہے جو صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ جنتی جب اس جنت کے پھل کو دیکھیں گے تو ان کو دنیا کے پھل یاد آ جائیں گے اور کہیں گے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ آم، یہ کیلے، یہ سیب، یہ سب کچھ، یہ تو ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے، لیکن جب وہ ان کو کھائیں گے تو بہت ہی زیادہ لذت پائیں گے۔ تو دنیا کے پھلوں کے مشابہ ان کو اس لیے بنایا گیا ہوگا کہ جو شخص جس چیز کو کے ساتھ انس رکھتا ہے، جس پھل کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، اس کو کھا کر اسے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کے پھل دنیا کے پھلوں کی مثل بنا دیں گے تاکہ لوگوں کے اندر انس رہے اور وہ مانوس ہو کر ان کو خوشی کے ساتھ کھائیں۔ اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ من قبل کا معنی کہ ابھی اس سے پہلے جو پھل جنت میں دیا گیا تھا وہ بھی اسی طرح کا تھا، لیکن دیکھنے میں بالکل وہی چیز تھی، ذائقے میں بالکل مختلف، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوگی کہ دیکھنے میں دو پھل ایک ہی طرح کے ہیں۔ بعض دنیا میں بھی ایسے ہوتے ہیں، مثلا آم ہے تو کئی قسموں کے آم اور ہر قسم کا ذائقہ علیحدہ ہوتا ہے، تو اس طرح جنت میں دیکھنے میں دو پھل ایک ہی طرح کے ہوں گے لیکن ذائقے میں بہت مختلف۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، پھر اس طرح پھلوں کے مشابہ اور رزق کے ساتھ رزق مشابہ اور کھانے کے ساتھ کھانا مشابہ، یعنی ملتے جلتے کھانے، ملتے جلتے پھل ان کو جنت میں دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ازواج یہ زوج کی جمع ہے، مطہرہ پاکیزہ، یعنی ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، مردوں کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد۔ تو پاکیزہ کا مطلب یعنی وہاں حیض، نفاس، بول و براز، تھوک، بلغم، نزلہ، کھانسی، پسینہ، ان تمام چیزوں سے طہارت حاصل ہوگی، یہ سب چیزیں وہاں نہیں ہوں گی اور جنتی صاف ستھرے اور پاک صاف ہوں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ اس جنت سے نکالے نہیں جائیں گے بلکہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں بیان کر دی۔ پہلی بات یہ بیان کی کہ ایمان والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، دوسری بات یہ بیان کی کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالح کا ہونا ضروری ہے، تیسری بات یہ بیان کی کہ ان باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، پھر یہ بتایا چوتھے نمبر پر کہ وہاں بڑا کھلا اور پھلوں سے ملنے والا رزق ہوگا، پھر ہمیں یہ بتا دیا کہ اس میں جو جوڑے ہوں گے وہ ہر قسم کی علائشوں سے پاک صاف ہوں گے، اور چھٹے نمبر پر ہمیں یہ بتا دیا کہ وہ اس جنت میں ہمیشہ ہی رہیں گے، ہمیشہ کے مالک بن جائیں گے اور کبھی بھی اس جنت سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کا مالک بنائے،
اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کی جنت کو حاصل کر سکیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔